اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اور خیرات للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضرباً سفر کرنے کی، فی الارض، زمین میں سفر کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور یحسبہم الجاہل، ناواقف آدمی ان کو گمان کرتا ہے، اغنیاء، مالدار، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، سوال ان کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار لوگ۔ تعرفہم، آپ ان کو پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے نہیں لپٹتے لجاجت کے ساتھ، سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہے، اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے۔ صدقہ اور خیرات سے متعلق پچھلے دروس کے اندر 6 باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں 7ویں اور آخری بات بیان ہو رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات دے کر احسان نہ جتلاؤ، اس بندے پر احسان نہ کرو ورنہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ جس کو صدقہ دیا ہے اس کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اس سے کام نہ لو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کام میں ریاکاری کو دخل نہ ہو، جو آپ نے صدقہ کیا ہے اس کو دکھلاوا نہ ہو کسی کو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پاکیزہ مال ہو، اعلیٰ مال ہو، اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، نکمی اور ردی اور گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ 5ویں چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ صدقہ کھلے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ طور پر چھپ کر بھی دیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو، یعنی محض رضا الہی کے لیے خرچ کر رہا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ غیر مسلم مستحق کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم اگر مستحق ہے تو نفلی صدقہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ صرف مسلمان تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے۔ ہاں جو حربی کافر ہے، حرب کا کافر ہے، کل اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی، وہ صدقے کا مستحق نہیں، اس کا ذمہ ہونا ضروری ہے، وہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہو، آپ کے ماتحت رہ رہا ہو، تو وہ جو ذمہ کافر ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، حربی کافر کو نفلی صدقہ نہیں دیا سکتا۔ البتہ عشر اور جو زکوٰۃ، یہ جو فرائض میں سے ہیں، فرض چیزیں ہیں، یہ صرف خالص مسلمان کو دی جا سکتی ہیں، اور مسلمان میں سے بھی جو مستحق اور فقیر ہے اس کو دی جا سکتی ہیں، مالدار کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر کسی مالدار کو دے دیا تو وہ عشر ادا نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ نہ کافر کو دیے جا سکتے ہیں، نہ کافر حربی کو، نہ کافر ذمی کو، نہ مسلمان مالدار کو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہی صرف دی جا سکتی ہیں زکوٰۃ اور عشر، فرض جو چیزیں، لہٰذا کسی قسم کے غیر مسلم کو یہ نہیں دیے جا سکتے۔ یہ تفصیل کل کے درس میں بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں پیچھے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو آج کے درس میں 7ویں اور آخری بات یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں۔ اللہ مستحق لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، سب شقیں، ساری چیزیں اللہ نے، سارے مصارف نہیں بیان فرمائے، سب سے مستحق لوگوں کو بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ صدقات للفقراء، پہلا جملہ اللہ نے فرمایا فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر کا لفظ عربی میں اصل میں فقار سے آیا ہے، فقار سے مشتق ہے۔ فقار ایسے معذور شخص کو کہتے ہیں جس کے کمر کا مورا ٹوٹ گیا ہو، کمر کی جو مورا ہوتا ہے یہ ٹوٹ گیا ہو اور وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہو،
اور کسی دوسرے شخص کا محتاج بن گیا. اسی مناسبت سے عام اصطلاح میں فقیر بھی اسے شخص کو کہتے ہیں. فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی جائز ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج بن چکا ہو. تو ایسے محتاجوں کا ذکر سورہ حشر کے اندر اور دیگر کئی صورتوں میں آتا ہے. سورہ توبہ جو ہے، سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصرف اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ 8 لوگ ہیں، 8 مصرف ہیں جن میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. تو جن میں سے فقراء اور مساکین کو اللہ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا. اب فقہاء نے فقیر اور مسکین کی مختلف تعریفیں کی ہیں. فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ بعض فقہاء فقیر کو زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقیر کو پہلے دینا چاہیے. بعض کہتے ہیں مسکین کو پہلے دینا چاہیے، مسکین کو پہلے نمبر پر لاتے ہیں. تاہم ان کی جو عام تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے ایک وقت کا بھی کچھ نہ ہو، بالکل خالی ہو چکا ہو، اس آدمی کو فقیر کہتے ہیں. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، تو مگر وہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی نہ ہو. فقیر کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، مسکین کے پاس کچھ موجود ہو لیکن اس سے اپنی وہ جائز ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق فقراء ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، اس آیت میں اللہ نے فرمایا وہ کون سے فقیر زیادہ مستحق ہیں. فقیروں میں سے بھی اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تو خاص طور پر یہاں فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دی. پھر فقراء میں سے بھی وہ فقراء جو روک دیے گئے ہوں اللہ کے راستے میں جانے سے. اب وہ کون سے فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیے گئے ہیں؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض. اللہ کہتے ہیں وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، آگے پیچھے جا نہیں سکتے. اب احصار کا معنی کیا ہے؟ احصار، احصروا فی سبیل اللہ، احصار کہتے ہیں روک دینا، کسی کو جبرن کسی جگہ جو ہے آگے نہ جانے دینا، اس جگہ روک دینا، پابند کر دینا. پیچھے دوسرے سپارے میں اسی سورہ بقرہ کے اندر حج اور عمرے کے جو احکام بیان ہوئے تھے ان میں سے ایک حکم اللہ نے بیان فرمایا محصر فی الحج کا، محصر فی العمرہ کا، جو حج اور عمرے سے روک دیا گیا. اب جو لوگ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیں، ارادہ کر لیں، اب اس کے لیے نکل جائیں، پھر راستے میں وہ روک دیے جائیں، یعنی احرام باندھ چکے ہیں مگر راستے میں گئے تو کسی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے، اپنے حج یا عمرے کو پورا نہیں کر سکتے، وجہ کوئی بھی ہو، مثلا دشمن کھڑا ہے، دشمن نے راستے پر قبضہ کر لیا، اب جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، لازمی بات ہے ان کو اپنا احرام اتارنا ہوگا. اسی طرح فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، جیسے کورونا کے معاملات ہو گئے ہیں یا کوئی بیماری، کوئی ایسی آفت آ گئی ہے کہ ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں. اب یہ یہاں سے تو چل گیا لیکن آگے نہیں جا سکتا، یہ محصر ہے، روک دیا گیا. اسی طرح یہاں سے نکلا، راستے میں پہنچا یا وہاں جا کے پہنچ گیا، ابھی افعال ادا نہیں کیے حج کے عمرے کے، بیمار ہو گیا، بیمار اتنا سخت ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا فالج پڑ گیا یا کوئی اور ایسی بیماری آ گئی کہ وہ اب اس حالت میں حج کو پورا نہیں کر سکتا عمرے، یہ بھی روک دیا گیا. یا جو ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں کوئی مسئلہ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے افعال کو ادا نہیں کر سکتے. یہ محصر ہے. حج کے افعال میں، حج کے مسائل میں پیچھے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو جو شخص محصور ہو جائے، محصر فی الحج یا عمرہ، اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے مسئلہ قرآن نے کیا بیان فرمایا کہ وہ اپنی قربانی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو دے کے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں حرم شریف میں بیچ دے، جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں بھیجے، وہاں جا کر وہ اس کی قربانی کو ذبح کرے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق وہ فرماتے ہیں جو ہی جانور ذبح ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ محرم جو ہے، جو احرام باندھنے والا، یہ حج کا احرام کھول دے گا. اور یہ اب اس کا کام پورا ہو گیا. اب آئندہ سال جو بھی موقع تھا، حج کرنے جا رہا تھا روک دیا گیا، یا عمرہ کرنے جا رہا تھا روک دیا گیا،
جیسا بھی صورت تھی تو اس کی قضا اسے دینی ہوگی. آئندہ سال اسے دوبارہ پھر حج بھی کرنا ہوگا, اور یا عمرے کے لیے گیا تھا روک دیا گیا تو عمرہ ادا کرنا ہوگا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کرنے کا حق زیادہ مستحق ان لوگوں کو بتایا ہے جو اللہ کے راستے میں احصروا فی سبیل اللہ روک دیے گئے ہیں اور سفر کی طاقت نہیں رکھتے. اب یہاں مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں روک دیے جانے والے لوگوں میں دو قسم کے لوگ شمار ہوتے ہیں. نمبر ایک, فی سبیل اللہ سے عموماً جہاد مراد ہوتا ہے. لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس قدر نادار ہیں, اس قدر غریب ہیں کہ جہاد پر بھی محض اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہیں ضروریات زندگی کے لیے محنت مزدوری کرنا ہوتی ہے. اگر جہاد پر چلے جائیں تو پیچھے ان کے بچوں کی کفالت ممکن نہیں ہے, اور اگر کاروبار میں لگے رہتے ہیں تو جہاد پر نہیں جا سکتے. تو اس طرح وہ جہاد پر جانے سے گویا کہ روک دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ صدقہ اور خیرات کے زیادہ مستحق ہیں. اگر ان کی مدد کر دی جائے, ان کی اعانت کر دی جائے تو جہاد کے فریضے پر جاتے وقت وہ گھر کی کفالت سے بے فکر ہو جائیں. ان پر خرچ کرنا گویا کہ جہاد پر خرچ کرنا ہے, اور جہاد کے راستے میں جو حائل رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہاد کے لیے مجاہدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن جو ہیں وہ نہیں جا سکتے اس وجہ سے کہ وہ نادار ہیں, غریب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آگے 10ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر آئے گا, بہت سے صحابہ حضور کے سامنے پیش ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے اعلان فرمایا ہے ہم منافق نہیں ہیں, ہم مومن ہیں, مخلص ہیں, لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے جو ہے یہ معاملات ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی سواریاں آ جاتی تو حضور ان کو دے دیتے, ورنہ کہتے کہ کوئی بات نہیں تمہیں جہاد کا پورا ثواب ہوگا. یہ لوگ جو ہیں وہ محصر بن جاتے ہیں, ان کو گویا کہ روک دیا جاتا ہے. ان پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کی اولاد جو ہے پیچھے کھاتی پیتی رہے اور یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اور محصورین کی دوسری قسم کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دوسری وہ لوگ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اصول تعلیم کے لیے وہ مدرسے میں جاتے ہیں اور پابند ہو کے رہ جاتے ہیں, لہذا دیگر کام کاج کرنے سے وہ عاجز ہیں. اگر وہ تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کسی ایک کام کی طرف بھی پوری توجہ نہیں دے سکیں گے. گزر اوقات کے لیے اگر وہ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں یا کھیتی باڑی وغیرہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ ہر کام کے لیے پوری توجہ اور محنت کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے وہ دینی تعلیم کے لیے بھی پورا وقت درکار ہوتا ہے. تو جب تک پورا وقت نہ دے گا نہ قرآن یاد کر سکے گا. اب قرآن کے حافظ کے لیے جو ہے وہ صبح سے لے کے رات تک کا وقت چاہیے, اور اسی طرح علم دین سیکھنے والے کے لیے صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک کا وقت چاہیے, پورا وقت چاہیے. اب اسے کام کاج میں بھی لگا دیں گے, کام کاج بھی کرو, گھر کی ضرورت بھی پوری کرو, ساتھ علم دین بھی حاصل کرو یا ساتھ حفظ بھی کرو, تو یہ وہ دونوں کام نہیں کر سکے گا. تو جز وقتی کام سے دونوں کام ادھورے رہ جائیں گے, نقصان ہو جائے گا. بلکہ بعض اوقات ایسے ترتیب سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر پوری طرح وہ علم دین حاصل نہیں کر سکا تو پھر وہ آگے جا کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا. ٹھیک ہے, اس نے پڑھا پوری طرح نہیں. جس طرح نیم حکیم ہے, اگر حکیم پوری طرح حکمت کی بات کو نہیں سیکھتا تو وہ لوگوں کی جان لے سکتا ہے علاج کے دوران. تو اس لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طلباء جاتے ہیں اور وہ ان کو دیگر ضروریات سے بے نیاز کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہو. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں صدقہ اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں جو طلباء ہیں, مدارس والے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو دین حاصل کرنے والے لوگ نکمے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے. اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ احصروا فی سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں, یہ میری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے انہیں مدرسوں میں گویا کہ دینی تعلیم کے لیے پابند کر دیا گیا ہے. تو دیگر کاروبار کرنے کے لیے اگر یہ کاروبار کریں گے تو ان کی تعلیم ادھوری رہ جائے. تو یہ احصروا فی سبیل اللہ سے مفسرین نے
یہ دو طبقے بیان فرمائے ہیں، ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہو، اور دوسرا جو ہے طالب علم جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اس کو روک دیا گیا۔ اب فقراء کی پہچان کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ فقیر ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک پہچان تو ان کی یہ ہوگی، یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی اس کو مالدار سمجھتا ہے، کس وجہ سے؟ من التعفف، اس کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ عزت دار آدمی جب فقیر ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے مال کی ضرورت پڑ جائے اور پریشان حال ہو جائے تو اپنی عزت نفس کے لیے وہ سوال نہیں کرتا۔ اب جب سوال نہیں کرتا تو کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، سارا کچھ اچھا ہے، تو بعض جو ناواقف ہے وہ تو سمجھے گا یار یہ تو مالدار ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یحسبہم الجاہل، ناواقف آدمی گمان کرے گا ان کو اغنیاء، مالدار، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ مدد کے مستحق لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اصحاب صفہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کے قریب ایک چبوترا تھا اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اس مقام پر صحابہ میں سے ایسے لوگ جمع رہتے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین سیکھنے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بعض اوقات 100، 200، 300، 400 آدمی بھی اس مدرسے میں جمع رہتے تھے، حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جہاد میں جانے کی ضرورت پڑتی تو فوراً وہاں چل جاتے، کوئی کاروبار نہ کرتے تھے، مگر مستحق ہونے کے باوجود سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ بھی یہاں پیش آیا، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ آ گیا میرے اوپر، میری مدد فرمائیں۔ تو یعنی زکوٰۃ اور صدقات میں سے کچھ چیز مجھے آپ دلا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ تم رک جاؤ، جب کوئی چیز آئے گی تو تمہارے معاملے پر ہم غور کریں گے۔ لیکن ایک بات حضور نے ارشاد فرمایا اے قبیصہ میری ایک بات سنو، ان المسألۃ لا تحل، سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اے قبیصہ، کسی سے مانگنا، سوال کرنا حلال نہیں ہے، صرف 3 آدمیوں کے سوا 3 آدمی سوال کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 وہ شخص جو ایسی فقیری میں مبتلا ہو گیا ہو، ایسے فقر اور محتاجگی میں چلا گیا ہو کہ حضور نے فرمایا مٹی میں مل گیا، مٹی میں مل، یعنی اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر کوئی تاوان آ جائے، کوئی جرمانہ، کوئی تاوان آ جائے، یا قرض کے اندر چلا جائے، اس نے اتنا قرض دینا ہے تو قرض دینے والا آدمی جو ہے وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ واقعی یہ شخص بڑا نادار ہے، فاقہ کشی اس پر چل رہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے۔ یعنی گویا کہ یہ 3 آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 3 شخصوں کے علاوہ جو کوئی بھی سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال موجود ہو، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بغیر گوشت کے، باقی سارے جسم میں گوشت ہوگا، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں خالی ہڈیاں ہوں تو انسان کتنا برا لگتا ہے۔ تو یہ وہ شخص جس کے پاس مال موجود ہو، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا چہرے سے اس کا گوشت ہٹا دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے جب آئے گا تو ایسی حالت میں آئے گا۔ اب ایک مسئلہ سن لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس خوراک ہے، لباس ہے اور رہنے کے لیے مکان ہے، ان کے علاوہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ، خوراک، لباس اور مکان کے علاوہ 200 درہم کی مقدار مال موجود ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال نہیں۔ دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس 40 درہم ہوں وہ بھی سوال نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ 50 درہم کی مقدار ہو تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں. اور ایک مسئلہ اور علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، بعض جو اہل حرفت لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ، پیشہ جو ہے کہ کوئی جو ہے مزدوری کرنے کے لیے مستری ہے تو اس کو اوزار چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی لکڑی کا کام کرنے والا ہے اس کو اوزار چاہیے. تو اگر ایسے لوگ جن کو اوزار کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے پاس اگر 40، 50 یا 200 درہم سے کم مال ہے تو ان کو سوال کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ سوال کرنا حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. ان کے متعلق ترمذی شریف کی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان غش کھا کے گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ لوگ میری گردن پر آ کر پاؤں رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مجھے جنون ہو گیا، جنون کا دورہ، مجنون ہو گیا ہوں میں، مجھے جنون کا دورہ پڑ گیا. حالانکہ ما بہ الا الجوع، یہ صرف بھوک ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ کئی دفعہ ہم گر جاتے تھے اور غش کھا کے گرتے اور بے ہوش ہو جاتے. اس قدر زبوں حالی کے باوجود، اس قدر جو ہے بھوک کے باوجود کبھی انہوں نے دست سوال دراز نہیں کیا، اپنا سوال نہیں پھیلایا، جو ہے ہاتھ نہیں پھیلایا، مانگا نہیں. یہ ان صحابہ کا حال تھا جنہیں اپنی عزت نفس اس قدر عزیز تھی کہ اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ خوش پوش ہونے اور سوال نہ کرنے کی بنا پر ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی تو بڑا مالدار ہے، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے، وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے سوال نہیں کر رہا. اور مستحق فقراء کی یہ تو ایک نشانی ہوگی جو اللہ نے بیان فرمائی. دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تعرفوہم بسیماہم، آپ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں. نشانیاں کیا ہیں؟ کہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں گے. بعض دفعہ آدمی کسی کو دیکھتا ہے وہ مانگتا نہیں ہے، کہتے یار کیا بات ہے، دن بدن آپ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، آپ کمزور ہو رہے ہیں، کہتے یار کوئی بات نہیں ہے، بس جو ہے تو اس طرح وہ ٹال دیتا ہے. تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی بیچارہ مستحق ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، اپنے صدقات اس کو دینے چاہیے. تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا تعرفوہم بسیماہم، آپ نشانیوں سے ان لوگوں کو پہچانیں گے. ان کے چہروں پر زردی چھائی ہوگی، بھوک کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہوں گے. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگیں گے. کسی سے بامر مجبوری سوال بھی کرنا پڑ جائے تو بڑے پروقار طریقے سے سوال کریں گے. پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں ان بھکاریوں کی طرح پیچھے نہیں پڑ جائیں گے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ الحافن سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لجاجت سے سوال نہیں کرتے لپٹ کر، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے. اول تو وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، بالکل مانگتے نہیں. بہرحال یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ پیشہ ور بکاری، جو پیشہ ور ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، وہ فقراء کی فہرست میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، کہ کیونکہ بھیک مانگنا یہ تو سخت معیوب ہے، عیب ہے، جو ہے یہ تو اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. جن ناداروں کا، فقراء کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ اس قدر خوددار ہیں کہ سخت ضرورت کے باوجود سوال نہیں کرتے. ہمارے مسلم ممالک میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، عموماً ہمارے ملک کے اندر خصوصاً جگہ جگہ جو ہے بھیک مانگنے والے آپ کو نظر آئیں. ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جہاں دیکھو جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، جس طرح جوا کھیلنے والا جوا کھیل کے جو ہے وہ اقساب زارہ یعنی نقصان دہ کمائی کرتا ہے، تو اسی طرح گداگری بھی اسی فہرست میں آتی ہے. گداگر کا کمانا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح چور کا چوری کرنا، ڈاکو کا ڈاکہ مارنا، جواری کا جوا کھیلنا، ٹھیک ہے، جو پیسہ آئے گا وہ حرام ہے. اسی طرح گداگری اور فقیری کا جو ہے مانگنے کا پیشہ ور بھکاری کا پیسہ حرام، یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. اب یورپ کے اندر آپ دیکھیں عیسائی آبادی ہے، یہودی ہیں، دہری قومیں ہیں، لیکن آپ کو بھکاری نظر نہیں آئیں گے، بہت کم بھکاری. ان کی حکومتیں ان کے نادار لوگوں کی کفالت کرتی ہیں.
برطانیہ میں بے روزگاروں کے باقاعدہ الاؤنس مقرر کیے گئے ہیں، گزارا الاؤنس ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے، حکومت جو ہے انہوں نے خود مالداروں کو بھی غریب کر دیا، اتنا پریشان کر دیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بری خصلت ہے گداگری مانگنا، تو یہ جائز نہیں ہے. گداگر کو، پیشہ ور فقیر کو دینا بھی جائز نہیں. تو جس طرح ان کا کمانا حرام ہے، آپ کا ان کو دینا بھی حرام ہے، یہ بھی جائز ہے. آخری جملہ اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر، اے ایمان والو تم جو کچھ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. جیسے اس آیت سے پہلے بھی اللہ نے بیان فرمایا صدقات کے متعلق، آخری بات اللہ نے یہ سمجھائی کہ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین کا کام خاموشی سے انجام دے رہے ہیں مگر سوال نہیں کرتے. سلف صالحین میں سے ایسے بزرگوں میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد عبد الرزاق، امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ علم دین کی خاطر انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، پیدل سفر کیے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر سوال نہیں کیا، مانگا نہیں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم کی حصول کے لیے جب گھر سے رخصت ہونے لگے تو والدہ نے 200 روٹیاں، 200 کلچے تیار کر کے ان کو دیے، اور فرمایا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ پورے 200 دن میں نے ان کلچوں پر گزارا کیا، یعنی میں روزانہ کی ایک روٹی کھاتا تھا. میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، ایک روٹی پر میں گزارا کرتا تھا، اور 200 دن میں نے وہ کلچے کھائے اور میں نے ان پر گزارا کیا. اور یہ مفسر قرآن بنے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر انہوں نے لکھی، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ 40 سال تک بغداد میں رہے، ہر روز ہر دن 40 ورقے لکھتے تھے. آپ اندازہ رہے 40 سال تک ہر دن 40 ورق لکھے. اور آپ کی وفات کے بعد جب حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے زندگی میں 500 پاؤنڈ 500 کلو سیاہی استعمال کی ہے دین کا کام، دین کے لکھنے کے لیے. یہ ان لوگوں کے کام کی برکات ہے کہ دین کا قافلہ چل رہا ہے، وگرنہ اس زمانے کی جو بھکاری ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ تھا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھنے والا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرو اچھی نیت کے خرچ کرو. تو یہ 7 شرائط جو آپ نے سنی ہیں ان درسوں کے اندر، ان 7 شرطوں کو یاد رکھنا ہے. آپ نے جب بھی مال خرچ کرنا ہے ان 7 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا دیا ہوا مال ضائع ہو جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کریں، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آخرت سے، قبر سے، قیامت سے پہلے یا اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جتنے بھی آپ کے دین کے شعبے ہیں یا اللہ تمام شعبہ جات میں، تمام مصارف میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو مظلوم ہیں، مقروض ہیں، ان کی مدد نصرت فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے امیر صاحب کی جو فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ جل شانہ ان مرحوموں کی مغفرت فرمائیں. اللہ جل شانہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں. اور اللہ جل شانہ ان سب حضرات کو جو لواحقین ہیں، وارثین ہیں، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا